بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ تشریف لے جا رہے تھے تو ایک ریچھ کو نچانے والا نظر آیا تو پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو بولا میں قلندر ہوں۔ اس دور میں ریچھ نچانے والے کو بھی قلندر کہتے تھے۔ آپ بے اختیار ہو کر مسکرا دیے۔ یہ بات اس ریچھ نچانے والے کو پسند نہیں آئی۔ کہنے لگا آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا میں بھی قلندر ہوں۔ کہنے لگا آپ کیسے قلندر ہیں؟ آپ کے پاس ریچھ نہ ڈگڈگی تو تماشا کیسے دکھائیں گے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا پہلے تم تماشا دکھاؤ پھر میں دکھاتا ہوں۔ ریچھ والے نے ڈگڈگی بجائی اور ریچھ کھڑا ہو کر ناچنے لگا۔ ریچھ والے نے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کہا اب آپ کی باری ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ دو درختوں کی ٹہنیوں پر کھڑے ہو گئے اور ریچھ نچانے والے کو فرمایا کہ نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا کہ جانا مگر واپس کبھی مت آنا۔ جیسے ہی ریچھ نچانے والا نیچے سے گزرا تو ماحول ہی بدل گیا۔ نہ وہ سورج کی گرمی نہ گرد و غبار، جہاں تک نظر دیکھ سکے خوبصورت پہاڑ، سرسبز وادیاں، نہ موسم گرم نہ ٹھنڈا۔ ابھی اسی سوچ میں ہی تھا کہ دیکھا ایک عظیم لشکر سپاہیوں کا گھوڑوں پر سوار تیزی سے پہنچ کر بڑھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا سپہ سالار آپ کہاں گئے تھے؟ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ملکہ عالیہ کا رو رو کے برا حال ہوا ہے۔ اب وہ حیران اور پریشان شاہی گھوڑے پر سوار ہو کر ساتھ چل دیا۔ جب محل میں پہنچا تو عظیم الشان عمارت دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اندر داخل ہوا تو خوبصورت ملکہ گلا شکوہ کرتی لپٹ گئی۔ کہاں رہ گئے تھے آپ؟ سب بھول کر نہا دھو کے شاہی پوشاک پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ سالوں گزر گئے، بچے ہوئے، پھر شہزادے سے بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم سے جان منہ سے ذائقہ چلا گیا۔ ایک دن اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے تو خیال آیا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ اسی جستجو میں وہیں پہنچا، پر لشکر تھا تو دیکھا وہ درخت اب بھی موجود ہیں۔ سوچا چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور درخت کے بیچ سے گزرا۔ ماحول بدل گیا، وہی وقت وہی مقام، سامنے اس کا ریچھ اور ڈگڈگی پڑی ہے، وہی گرمی وہی گرد و غبار۔ پیچھے دیکھا تو حضرت لال شہباز قلندر کھڑے تھے۔ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ بولا جناب میری طرف لشکر بڑھ رہا ہے، اور گھبرا گیا۔ بولا بادشاہی، سلطنت، میری ملکہ، میرے شہزادے کہاں گئے؟ تو حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا ارے نادان، یہی تو سب تماشا تھا۔